میرے رسول کی اس دنیا پہ ظاہری آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ ظاہری آمد کسی نے 12 لکھی ہے، کسی نے 17 لکھی ہے۔ آئیے ہم آج ظاہری آمد کو چھوڑ کر رسول کی اس دنیا پہ حقیقی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کی اس دنیا پہ حقیقی آمد کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا یہ رسول اس دنیا میں حقیقی طور پہ کب تشریف فرما ہوا۔ رسول یہ فرما رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی پہلی مخلوق میں ہوں، اللہ کی پہلی مخلوق میں ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہم جیسا ہے، تم ہو زندگی کے محتاج اور تم ہو موت کے محتاج۔ یہاں پہ رہنے کے لیے تمہیں زندگی کی ضرورت ہے، وہاں جانے کے لیے تمہیں موت کی ضرورت ہے۔ اور میرا رسول کی زندگی اور موت ہے کیا؟ سورہ ملک ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو اپنی مخلوق بنایا۔ موت اور حیات ہے مخلوق، میرا رسول ہے اول مخلوق۔ جب نہ زندگی تھی نہ موت تھی، یہ تب بھی تھا۔ میرا رسول کہتا ہے میں ہوں اول مخلوق، میرا رسول کہتا ہے میں ہوں اول مخلوق۔ تو یہ مخلوق بنی کس چیز سے ہے؟ میرا رسول بنا کس چیز سے؟ اگر میرا رسول کسی چیز سے بنا ہے، توجہ میرے محترم دوستو، میرا رسول اگر کسی چیز سے بنا ہے تو وہ چیز میرے رسول سے پہلے ہو جائے گی۔ وہ چیز میرے رسول سے پہلے، اگر وہ چیز پہلے ہو جائے تو پھر وہ اول مخلوق ہو جائے گی، رسول اول مخلوق نہیں رہے گا۔ اگر کسی چیز سے بنا ہے تو وہ چیز پہلے ہو جائے گی، رسول بعد میں ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہے نہیں، رسول کہتا ہے میں ہوں اول، تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں رہتا کہ اللہ نے کسی چیز سے نہیں بلکہ اپنے نور سے محبت کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنے نور سے نور محمد کو تخلیق کیا، اور جب نور محمد تخلیق ہو گیا تو پھر نور محمد سے آواز آئی انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں عربی میں سامعین محترم، ایک لفظ ہوتا ہے احد اور ایک ہوتا ہے واحد۔ اردو میں بھی دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے یکتا اور ایک ہوتا ہے ایک۔ یکتا اسے کہتے ہیں جس کے دو حصے نہ ہو سکتے ہو، ایک اسے کہتے ہیں جو دو برابر میں تقسیم ہو جائے۔ اسی طرح عربی میں ہے احد اور ایک، احد اور واحد۔ احد اس اکائی کو کہتے ہیں جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، واحد اس اکائی کو کہتے ہیں جو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا قل هو اللہ احد، میں ایسا ایک ہوں جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا میں وہ واحد ہوں جو دو میں تقسیم ہو جاتا ہے، میں وہ واحد ہوں جو دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان دو میں ایک میں ہوں، دوسرا میرا بھائی علی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے پاس نور کی کمی تھی کہ اس نے ایک نور کے دو حصے کیے؟ وہ دو الگ الگ نور بنا دیتا، ایک آپ کا نور خلق کر دیتا، ایک آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور خلق کر دیتا۔ توجہ میرے محترم دوست، ایک آپ کا نور ایک آپ کے بھائی کا۔ خالق ہے، قادر ہے، کائنات میں اس کی حکومت ہے، تو دو نور خلق کر دیتا، ایک نور کے دو حصے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی سوال مجھ سے بھی ایک صاحب نے کیا۔ یہ جو روایت ہے انا وعلی من نور واحد، جو حدیث ہے، یہ کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ۔ ابن حجر مکی نے اس روایت کو رسول خدا سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھنے لگا کیا ضرورت تھی ایک نور کے دو حصے کرنے کی؟ دو الگ الگ نور بنا دیے جاتے تھے۔ میں نے کہا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیے، پہلے میں آپ کی تواضع کر لوں گا۔ اچھے میزبان کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے مہمان کو کھانا کھلانا۔ بسم اللہ۔ میں نے ان کے لیے ایک سیب منگوایا اور اس سیب کے میں نے دو حصے کیے۔ پہلا حصہ انہوں نے کھایا، پھر میں نے انہیں دوسرا حصہ دیا، انہوں نے وہ دوسرا حصہ بھی کھایا۔
میں نے کہا مولانا صاحب یہ دونوں سیب کے حصے کیسے تھے؟ انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرا کے کہا کیسی بات کرتے ہو باقر، ایک ہی سیب کے دو حصے تھے، جیسا پہلا تھا ویسا ہی دوسرا تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے میرے دوست، جیسا پہلا تھا ویسا ہی دوسرا تھا۔ میں نے ایک دوسرا سیب ان کے سامنے رکھا، پہلا سیب وہ کھا چکے، دوسرا سیب میں نے سامنے رکھا، انہوں نے وہ سیب بھی کھایا۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ سیب کیسا تھا؟ کہنے لگے تھا یہ بھی اچھا، تھا یہ بھی اچھا، لیکن پہلے میں اور دوسرے میں 19-20 کا فرق موجود تھا۔ میں نے کہا اب تمہیں جواب مل گیا مولانا صاحب، اگر رسول یہ کہہ دیتا کہ میں اور علی دو نور ہیں، تم کہتے 19-20 کا فرق ضرور ہے، رسول